میری اپنی ماں نے مجھے سب کے سامنے گھر سے نکال دیا تھا، مگر جاتے ہوئے انہوں نے میرے کان میں صرف ایک جملہ کہا تھا، بیٹی اگر تم مجھ سے محبت کرتی ہو تو کبھی پلٹ کر مت دیکھنا۔ میں اس وقت صرف اتنا جانتی تھی کہ امی مجھ سے نفرت کرنے لگی ہیں، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ مجھے اپنے گھر سے نہیں، ایک بہت بڑے خطرے سے دور کر رہی تھی۔ میں روتی ہوئی گلی کے آخری سرے تک پہنچی، پھر دل نے مجبور کیا کہ ایک بار پلٹ کر دیکھوں، اور جب میں نے پیچھے دیکھا تو میری ماں دروازے پر کھڑی خاموشی سے رو رہی تھی۔ اس رات مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ شاید اس گھر سے نکلنے کی اصل وجہ وہ نہیں تھی جو مجھے بتائی گئی تھی۔ میری اپنی ماں نے مجھے گھر سے نکالتے ہوئے کہا تھا، سائرہ آج کے بعد اس گھر کی طرف پلٹ کر بھی مت دیکھنا۔ میں آج تک نہیں بھولی کہ ان الفاظ نے میرے دل کو کس طرح توڑ دیا تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ جس ماں کے لیے میں نے اپنی خوشیاں قربان کی وہ ایک دن مجھے اپنے ہی گھر سے اجنبی بنا دے گی۔ مگر اس رات مجھے سب سے زیادہ حیرت اس وقت ہوئی جب میں دروازے سے باہر نکلی اور چپکے سے پلٹ کر دیکھا۔ امی غصے سے نہیں بلکہ آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی تھی، مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا، امی آخر میری غلطی کیا ہے؟ مگر انہوں نے جواب دینے کے بجائے صرف دروازہ بند کر دیا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ اس بند دروازے کے پیچھے میری زندگی کا وہ راز چھپا ہے جسے جاننے میں مجھے پورے 12 سال لگنے والے تھے۔ میرا نام سائرہ ہے، اور آج جب میں اپنی زندگی کے اس واقعے کو یاد کرتی ہوں تو مجھے یقین نہیں آتا کہ انسان کبھی کبھی اپنے ہی گھر میں رہتے ہوئے بھی اپنوں کے دلوں میں چھپے طوفانوں سے بالکل بے خبر ہوتا ہے۔ ہمارا گھر شہر کے ایک پرسکون سے محلے میں تھا، بہت بڑا نہیں تھا مگر میرے لیے دنیا کی سب سے محفوظ جگہ تھا۔ ابا کے انتقال کے بعد اس گھر کی ذمہ داری امی نے سنبھال لی تھی۔ وہ صبح فجر کے بعد اٹھتی، صحن میں پانی کا چھڑکاؤ کرتی، پھر کچن میں ہمارے لیے ناشتہ بناتی۔ میں ان کا ہاتھ بٹاتی اور اکثر مذاق میں کہتی، امی آپ مجھے بیٹی کم اور اپنی نوکرانی زیادہ سمجھتی ہیں۔ وہ ہنس کر میرے سر پر ہلکی سی چیخ لگاتی اور کہتی، بیٹیاں گھر کا کام نہیں کرتی، گھر کو سنبھالتی ہیں۔ مجھے ان کی یہ بات بہت اچھی لگتی تھی۔ میرا چھوٹا بھائی حمزہ بھی امی کا بہت خیال رکھتا تھا، لیکن وہ مجھ سے کچھ مختلف تھا۔ وہ کم بولتا تھا اور اکثر ایسا لگتا جیسے اس کے دل میں کوئی بات ہو جسے وہ ہم سب سے چھپا رہا ہو۔ اس وقت میں نے کبھی اس بات کو سنجیدہ سے نہیں لیا تھا۔ مجھے کیا خبر تھی کہ ایک دن اسی خاموشی کی وجہ سے میری پوری زندگی بدل جائے گی۔ ابا کے جانے کے بعد ہمارے حالات پہلے جیسے نہیں رہے تھے۔ امی نے کبھی ہمیں کمی محسوس نہیں ہونے دی، لیکن میں جانتی تھی کہ گھر کے اخراجات پورے کرنا ان کے لیے آسان نہیں تھا۔ اس لیے میں نے اپنی پڑھائی کے ساتھ سلائی کا کام شروع کر دیا تھا۔ محلے کی عورتیں کپڑے لے کر آتی، میں رات گئے تک سلائی کرتی اور صبح کالج چلی جاتی۔ تھکن بہت ہوتی تھی، مگر امی کے چہرے پر سکون دیکھ کر مجھے اپنی تھکن معمولی لگتی۔ ہماری زندگی سادہ تھی، لیکن اس میں محبت بہت تھی۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ ہمارے اسی چھوٹے سے گھر میں ایک ایسا فیصلہ خاموشی سے تیار ہو رہا ہے جو مجھے اپنوں سے دور کر دے گا۔ اس واقعے سے تقریباً 2 ہفتے پہلے میں نے امی کے رویے میں عجیب تبدیلی محسوس کرنا شروع کی تھی۔ پہلے وہ ہر بات مجھ سے شیئر کرتی تھی، لیکن اب اچانک خاموش ہو جاتی۔ میں کچن میں جاتی تو وہ فون پر کسی سے بات کر رہی ہوتی اور مجھے دیکھتے ہی فون بند کر دیتی۔ ایک دن میں نے ہنس کر پوچھا، امی مجھ سے بھی کوئی راز چھپایا جا رہا ہے کیا؟ انہوں نے میری طرف دیکھا، زبردستی مسکرائی اور بولی، نہیں بیٹی ایسی کوئی بات نہیں، لیکن ان کی آنکھیں مجھے کچھ اور بتا رہی تھی۔ اسی رات حمزہ بھی دیر سے گھر آیا۔ میں نے پوچھا تو اس نے کہا کہ کالج کا کام تھا، مگر اس کے چہرے پر پریشانی صاف نظر آ رہی تھی۔ میں نے مذاق میں کہا، لگتا ہے آج کل ہمارے گھر میں سب مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں۔ حمزہ نے میری طرف دیکھا، چند لمحے خاموش رہا اور پھر بولا، سائرہ کبھی کبھی ہر سوال کا جواب فوراً جاننا ضروری نہیں ہوتا۔ مجھے اس کی بات بری لگی۔ میں نے کہا، جب بات اپنے گھر کی ہو تو بہن کو جواب جاننے کا حق ہوتا ہے۔ وہ کچھ کہے بغیر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اگلے چند دنوں میں گھر کا ماحول مزید عجیب ہوتا گیا۔ امی کبھی مجھے بہت غور سے دیکھتی، جیسے میرے چہرے کو آخری بار یاد کر رہی ہو۔ کبھی اچانک میرے سر پر ہاتھ رکھ کر دعائیں دیتی اور پھر خاموش ہو جاتی۔ ایک رات میں نے ان سے پوچھ ہی لیا،
امی آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ انہوں نے فوراً کہا نہیں بیٹی، میں تم سے کیوں ناراض ہوں گی؟ میں نے کہا پھر آپ اتنے پریشان کیوں رہتے ہیں؟ وہ کچھ دیر مجھے دیکھتی رہی، پھر بولی بس تم اپنا خیال رکھا کرو، ہر انسان کو اپنے لیے مضبوط ہونا چاہیے۔ مجھے ان کی بات سمجھ نہیں آئی۔ میں نے سوچا شاید ابا کی یاد انہیں زیادہ ستا رہی ہے۔ میں نے ان کے کندھے سے سر لگا دیا اور کہا امی آپ فکر نہ کریں، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ اس وقت انہوں نے مجھے اتنی مضبوطی سے گلے لگایا کہ مجھے حیرت ہوئی۔ ان کے آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ میں نے پوچھا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ انہوں نے فوراً اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا اور کہا کچھ نہیں بیٹی، بس اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ امی کی وہ دعا آنے والے دنوں میں میرے لیے سب سے بڑی آزمائش بننے والی ہے۔ پھر وہ شام آ گئی جس نے میری زندگی 2 حصوں میں تقسیم کر دی۔ میں بازار سے گھر واپس آئی تو دروازہ اندر سے بند تھا۔ میں نے دستک دی تو حمزہ نے دروازہ کھولا، مگر اس کے چہرے پر عجیب گھبراہٹ تھی۔ میں اندر داخل ہوئی تو دیکھا امی صحن میں بیٹھے تھی اور ان کے سامنے محلے کی 2 بزرگ بھی موجود تھے۔ مجھے دیکھتے ہی دونوں خاموش ہو گئے۔ میں نے حیرت سے پوچھا کیا ہوا ہے؟ سب اتنے پریشان کیوں ہیں؟ امی نے میری طرف دیکھا، مگر اس بار ان کی آنکھوں میں وہ محبت نہیں تھی جس کی میں آتی تھی۔ انہوں نے بہت سرد لہجے میں کہا سائرہ بیٹھو نہیں، اپنا سامان تیار کرو۔ میں نے سمجھا شاید کہیں جانا ہے۔ میں نے مسکرا کر پوچھا کہاں جانا ہے امی؟ انہوں نے نظریں جھکا لی اور کہا جہاں تمہیں جانا ہے وہاں چلی جاؤ، آج کے بعد تم اس گھر میں نہیں رہو گی۔ میرے ہاتھ سے بازار کا تھیلا زمین پر گر گیا۔ مجھے لگا جیسے میں نے غلط سنا ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا امی آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آخر مجھ سے ایسی کون سی غلطی ہو گئی ہے؟ مگر اس بار بھی انہوں نے مجھے جواب نہیں دیا، صرف ایک لمحے کے لیے میری آنکھوں میں دیکھا اور میں نے محسوس کیا کہ ان کی سخت آواز کے پیچھے ایک ایسی بے بسی چھپی تھی جسے میں اس وقت سمجھ نہیں پائی تھی۔ میں نے امی کا ہاتھ پکڑ کر دوبارہ پوچھا امی آخر میری غلطی کیا ہے؟ آپ مجھے سزا کیوں دے رہے ہیں؟ میری آواز کانپ رہی تھی، مگر امی کا چہرہ بالکل اس پاک تھا۔ انہوں نے نظریں چرا کر کہا بس سائرہ، میں مزید کوئی وضاحت نہیں کرنا چاہتی، تم آج رات اپنی خالہ کے گھر چلی جاؤ۔ میں نے روتے ہوئے کہا اگر میں نے واقعی کوئی غلطی کی ہے تو مجھے بتا دیں، میں آپ کے سامنے سر جھکا کر معافی مانگ لوں گی، لیکن مجھے یوں اجنبی مت بنائیں۔ میری بات سن کر وہاں بیٹھے دونوں بزرگوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا جیسے انہیں بھی میرے ساتھ ہونے والے فیصلے پر افسوس ہو۔ میں نے حمزہ کی طرف دیکھا اور کہا تم تو بتاؤ آخر ہوا کیا ہے؟ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے نظریں جھکا کر صرف اتنا کہا سائرہ ابھی امی کی بات مان لو۔ اس جواب نے میرے دل میں موجود آخری امید بھی توڑ دی۔ مجھے لگا شاید واقعی سب مجھ سے تنگ آ چکے ہیں۔ میں اپنے کمرے میں گئی، کپڑے نکالتے ہوئے میرے ہاتھ بار بار کانپ رہے تھے۔ ہر چیز اٹھاتے ہوئے بچپن کی کوئی نہ کوئی یاد سامنے آ جاتی۔ یہ وہی گھر تھا جہاں میں نے ابا کی انگلی پکڑ کر چلنا سیکھا تھا، جہاں امی نے میری پہلی بیماری میں ساری رات میرے سرہانے بیٹھ کر گزار دی تھی، اور آج اسی گھر سے مجھے ایسے نکالا جا رہا تھا جیسے میں کوئی بوجھ ہوں۔ میں نے اپنا چھوٹا سا بیگ تیار کیا تو میری نظر الماری میں رکھی ایک پرانی تصویر پر پڑی۔ اس تصویر میں ہم چاروں ایک ساتھ کھڑے تھے، ابا مسکرا رہے تھے، امی کے چہرے پر سکون تھا، حمزہ میرے کندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے تھا اور میں بے فکری سے ہنس رہے تھے۔ میں نے تصویر ہاتھ میں لی اور آنسو پوچھتے ہوئے سوچا کیا واقعی یہ خاندان ختم ہو چکا ہے؟ اسی وقت حمزہ کمرے میں آیا۔ میں نے تصویر اس کے سامنے رکھ دی اور کہا کیا تمہیں ذرا بھی دکھ نہیں ہو رہا؟ وہ میرے پاس بیٹھ گیا مگر کچھ نہ بولا۔ میں نے غصے میں کہا تم میری طرف دیکھ بھی نہیں سکتے، آخر میں نے ایسا کیا کیا ہے کہ تم سب میرے خلاف ہو گئے؟ حمزہ کی آنکھیں بھر آئی، اس نے میرے ہاتھ پکڑ کر کہا سائرہ خدا کی قسم تم نے کچھ نہیں کیا۔ میں نے فوراً پوچھا تو پھر امی مجھے کیوں نکال رہی ہیں؟ وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور کہا تم بھی انہی کی طرح خاموش رہو، شاید ایک دن مجھے خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ میری اپنی ماں مجھ سے اتنی ناراض کیوں ہے۔ حمزہ نے جیسے کچھ کہنا چاہا مگر پھر رک گیا۔ جاتے جاتے اس نے صرف اتنا کہا جو بھی ہو تم مجھ پر بھروسہ رکھنا۔ رات تقریباً 10 بجے میں گھر سے نکلی۔ باہر گلی میں ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ میں نے دوپٹہ سر پر لیا اور بیگ سینے سے لگا لیا۔ دروازے سے باہر قدم رکھتے ہی مجھے لگا شاید
امی مجھے آواز دے گی، مگر پیچھے مکمل خاموشی تھی۔ میں چند قدم آگے بڑھی، پھر دل نے مجھے پلٹنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے دیکھا امی دروازے کے اندر کھڑی تھی۔ ہماری نظریں ملی۔ میں چاہتی تھی وہ مجھے روک لیں، بس ایک بار کہیں کہ سائرہ واپس آ جاؤ، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ البتہ ان کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ میں نے اس وقت پہلی بار محسوس کیا کہ اگر وہ واقعی مجھ سے نفرت کرتی تو شاید ان کی آنکھوں میں اتنے آنسو نہ ہوتے، مگر میرے دل کا دکھ اتنا گہرا تھا کہ میں اس وقت کسی بات کو سمجھنے کے قابل نہیں تھی۔ میں خالہ کے گھر پہنچ گئی۔ خالہ نے دروازہ کھولا تو مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ انہوں نے پوچھا، سائرہ اس وقت کیا ہوا؟ میں اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ خالہ نے مجھے اندر بٹھایا، پانی دیا اور بہت اصرار کے بعد میں نے انہیں سب کچھ بتا دیا۔ میری بات سن کر ان کا چہرہ بھی بدل گیا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر بولی، تمہاری امی نے خود تمہیں بھیجا ہے؟ میں نے کہا، جی۔ خالہ نے گہری سانس لی اور کہا، سائرہ کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جنہیں سمجھنے میں وقت لگتا ہے۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا اور کہا، آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں؟ آخر سب لوگ مجھ سے کیا چھپا رہے ہیں؟ خالہ نے فوراً نظریں چرا لی۔ اس لمحے میرے دل میں ایک نیا شک پیدا ہوا کہ شاید خالہ کو بھی کچھ معلوم ہے۔ اگلے دن میں نے امی کو فون کیا۔ کافی دیر بعد فون اٹھا۔ میں نے کہا، امی میں صرف ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں، کیا آپ واقعی چاہتے ہیں کہ میں آپ سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جاؤں؟ دوسری طرف کافی دیر خاموشی رہی، پھر امی نے بہت دھیمی آواز میں کہا، بیٹی، کبھی کبھی ماں کو اپنی اولاد سے دور ہونے کا فیصلہ بھی کرنا پڑتا ہے۔ میں نے فوراً پوچھا، کیوں؟ انہوں نے جواب نہیں دیا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، کم از کم اتنا تو بتا دیں کہ میں کسی بات سے بچ رہی ہوں۔ اچانک ان کی آواز بدل گئی۔ انہوں نے سخت لہجے میں کہا، سائرہ مجھ سے دوبارہ یہ سوال مت کرنا، اپنی زندگی شروع کرو اور ہمیں بھول جاؤ۔ فون بند ہو گیا۔ میں کافی دیر موبائل ہاتھ میں لیے بیٹھی رہی۔ امی کے آخری الفاظ میرے ذہن میں گونجتے رہے، مگر ایک بات مجھے اندر سے پریشان کر رہی تھی۔ اگر وہ واقعی مجھے بھول جانے کو کہہ رہی تھی تو فون اٹھاتے ہی ان کی آواز کیوں کانپ رہی تھی؟ اگلے چند دنوں میں حمزہ مسلسل مجھے فون کرتا رہا۔ وہ میری ضرورت کی چیزیں پہنچاتا، میری یہ خیریت پوچھتا، لیکن ہر بار میری ایک ہی سوال پر خاموش ہو جاتا۔ آخری ایک رات میں نے غصے میں کہا، حمزہ اگر تم نے مجھے سچ نہ بتایا تو میں خود امی کے پاس جاؤں گی۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، سائرہ ابھی وہاں مت جانا۔ میں نے پوچھا، کیوں؟ اس نے جواب دیا، کیونکہ ابھی تمہارا وہاں جانا ٹھیک نہیں ہوگا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کیا کوئی مجھے نقصان پہنچانا چاہتا ہے؟ دوسری طرف اچانک خاموشی چھا گئی۔ میں نے دوبارہ پوچھا، حمزہ؟ اس نے آہستہ سے کہا، میں نے ایسا کب کہا؟ پھر فوراً فون بند کر دیا۔ میں ساری رات سوچتی رہی کہ آخر ایسا کیا ہے جس سے مجھے خطرہ ہو سکتا ہے۔ پہلی بار مجھے لگا کہ شاید میری ماں نے مجھے گھر سے نکال کر مجھ سے نفرت نہیں کی تھی، بلکہ مجھے کسی ایسی چیز سے دور کیا تھا جس کا مجھے بالکل علم نہیں تھا۔ تقریباً ایک مہینے بعد ایک شام حمزہ اچانک خالہ کے گھر آیا۔ اس کا چہرہ دیکھتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ کوئی نئی بات ہوئی ہے۔ میں نے پوچھا، امی ٹھیک ہے؟ اس نے کہا، ہاں، لیکن وہ رک گیا۔ میں نے بے چینی سے پوچھا، لیکن کیا؟ حمزہ نے میری طرف دیکھا اور کہا، سائرہ میں تمہیں پوری حقیقت ابھی نہیں بتا سکتا، مگر ایک بات یاد رکھنا، جس وجہ سے تمہیں گھر سے نکالا گیا ہے اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں تھی۔ میں نے کہا، تو پھر میری غلطی نہ ہونے کے باوجود مجھے سزا کیوں ملی؟ حمزہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، کیونکہ کبھی کبھی ایک گھر کو بچانے کے لیے کسی ایک شخص کو قربانی دینا پڑتی ہے۔ میں اس کے الفاظ سن کر ساکت رہ گئی۔ میں نے پوچھا، اور وہ قربانی میں ہوں؟ حمزہ نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اٹھ کر دروازے کی طرف چل دیا۔ جاتے جاتے وہ پلٹا اور بولا، ایک دن تمہیں سب کچھ معلوم ہوگا سائرہ، لیکن اس دن شاید تم اپنی ماں کو پہلے جیسا کبھی نہیں دیکھ سکو گی۔ مجھے اس وقت معلوم نہیں تھا کہ حمزہ کی یہ بات میرے لیے ایک اشارہ تھی، کیونکہ اگلے ہی ہفتے میری زندگی میں ایک ایسا شخص داخل ہونے والا تھا جو 12 سال سے چھپے اس راز کی پہلی کڑی میرے سامنے رکھنے والا تھا۔ اور سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ وہ شخص میرا خاندان کا کوئی فرد نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا اجنبی تھا جس نے مجھے دیکھتے ہی کہا، آپ سائرہ ہیں نا؟ میں آپ کو بہت سالوں سے تلاش کر رہا ہوں۔ اگلے دن دوپہر کے وقت میں خالہ کے گھر کے صحن میں کپڑے طے کر رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔
خالہ کسی کام سے باہر گئی ہوئی تھی، اس لیے میں نے خود دروازہ کھولا۔ سامنے تقریباً 45 سال کا ایک شخص کھڑا تھا، چہرے پر سنجیدگی تھی اور ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ تھا۔ اس نے مجھے غور سے دیکھا اور پوچھا، آپ سائرہ ہیں؟ میں نے محتاط ہو کر کہا، جی، لیکن آپ کون ہیں؟ اس نے فوراً اپنا تعارف نہیں کروایا، بلکہ صرف اتنا کہا، میرا نام عدنان ہے، میں آپ سے ایک ضروری بات کرنے آیا ہوں۔ میں نے کہا، اگر آپ کو مجھ سے کوئی کام ہے تو پہلے بتائیے، میں کسی اجنبی کو گھر کے اندر نہیں بلا سکتی۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، آپ کی والدہ مجھے جانتی ہیں۔ یہ سنتے ہی میری دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے پوچھا، آپ میری امی کو کیسے جانتے ہیں؟ اس نے جواب دیا، بہت پرانی بات ہے اور شاید وقت آ گیا ہے کہ آپ کو بھی کچھ حقیقت معلوم ہو۔ میں نے اسے اندر آنے دیا، مگر میرے ذہن میں بے شمار سوال گردش کرنے لگے۔ عدنان نے بیٹھتے ہی میری طرف دیکھا اور کہا، آپ کی والدہ نے آپ کو گھر سے نکالا تھا، لیکن وہ فیصلہ ان کی مرضی سے نہیں تھا۔ میں نے فوراً کہا، یہ بات مجھے میرے بھائی نے بھی کہی تھی، مگر کوئی مجھے اصل وجہ نہیں پتا تھا۔ عدنان نے گہری سانس لی اور کہا، کیونکہ آپ کی والدہ نے سب کو وعدہ دیا تھا کہ جب تک صحیح وقت نہ آئے سائرہ کو کچھ نہیں بتایا جائے گا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، صحیح وقت کس چیز کا؟ اس نے جواب دینے کے بجائے مجھ سے ایک سوال کیا، کیا آپ کو یاد ہے کہ آپ کے والد کے انتقال سے کچھ عرصہ پہلے گھر میں ایک شخص اکثر آتا تھا؟ میرے ذہن میں کئی پرانی یادیں ابھر آئی، مگر ایک چہرہ فوراً میرے ذہن میں آیا۔ میں نے کہا، یہ ایک شخص آتا تھا، لیکن وہ ہمارے خاندان کا جاننے والا تھا۔ عدنان نے کہا، کیا آپ کو اس کا نام یاد ہے؟ میں نے نام بتایا تو اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، تو پھر بات اس سے کہیں زیادہ سنگین ہے جتنا میں سمجھ رہا تھا۔ میں نے بے چینی سے پوچھا، آپ آخر جانتے کیا ہیں؟ عدنان نے اپنا بیگ کھولا اور اس میں سے ایک پرانی تصویر نکالی۔ تصویر دیکھتے ہی میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ اس میں میرے والد، میری والدہ اور وہی شخص موجود تھا جس کا نام میں نے ابھی لیا تھا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، یہ تصویر آپ کے پاس کیسے آئی؟ عدنان نے کہا، کیونکہ یہ تصویر میرے پاس نہیں ہونی چاہیے تھی۔ میں نے کچھ سمجھتے ہوئے کہا، پھر؟ وہ بولا، یہ تصویر آپ کے والد نے مجھے دی تھی۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے فوراً پوچھا، لیکن ابا تو بہت سال پہلے انتقال کر چکے ہیں۔ عدنان نے میری طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، میں جانتا ہوں، اسی لیے میں اتنے سال خاموش رہا۔ میں نے بے قراری سے پوچھا، آپ نے اتنے سال مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اس نے کہا، کیونکہ مجھے آپ کی والدہ کا وعدہ یاد تھا۔ میرے اندر غصہ بھر گیا۔ میں نے کہا، ہر کوئی میری ماں کا وعدہ یاد رکھتا ہے، مگر کسی کو یہ یاد نہیں کہ ایک بیٹی نے 12 سال اپنے گھر سے دور رہ کر کیا برداشت کیا۔ میری آواز بلند ہو گئی۔ عدنان خاموشی سے میری بات سنتا رہا۔ پھر اس نے کہا، آپ کو حق ہے کہ آپ ناراض ہوں، لیکن اگر آپ آج مجھ سے پوری حقیقت سنیں گی تو شاید آپ اپنی والدہ کو معاف نہ کریں، مگر ان سے نفرت بھی نہیں کر سکیں گی۔ میں نے آنکھوں میں آنسو لیے پوچھا، مجھے صرف سچ چاہیے۔ عدنان نے کہا، تو پھر سب سے پہلے آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ آپ کے والد کے انتقال کے بعد اصل مسئلہ گھر کے پیسوں یا کسی چیز کا نہیں تھا، مسئلہ آپ کی حفاظت تھا۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا، میری حفاظت؟ مجھ سے کون خطرہ تھا؟ عدنان نے فوراً جواب نہیں دیا۔ اس نے صرف اتنا کہا، وہ شخص جسے آپ کے گھر والے اپنا سمجھتے تھے، وہ آپ کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ میرے ذہن میں اسی شخص کا چہرہ دوبارہ آیا۔ میں نے کہا، لیکن وہ تو تمہارے خاندان کے بہت قریبی تھا۔ عدنان نے جواب دیا، اسی لیے آپ کی والدہ کے لیے فیصلہ اتنا مشکل تھا۔ پھر اس نے مجھے بتایا کہ ابا کے انتقال سے کچھ دن پہلے انہوں نے عدنان سے ملاقات کی تھی۔ ابا نے اسے کہا تھا کہ اگر کبھی ان کے گھر میں کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جس میں سائرہ کو اچانک سب سے دور کرنا پڑے تو وہ سمجھ جائے کہ اس کی وجہ بہت سنگین ہے۔ میں نے یہ سنتے ہی اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ مجھے یاد آیا کہ ابا کے انتقال سے کچھ دن پہلے انہوں نے بھی مجھے عجیب انداز میں سمجھایا تھا، بیٹی، اگر کبھی تمہیں لگے کہ سب تمہارے خلاف ہو گئے ہیں تو فوراً فیصلہ مت کرنا، کچھ باتیں وقت کے ساتھ سمجھ جاتی ہیں۔ اس وقت مجھے ابا کی وہ بات معمولی لگی تھی، مگر آج وہی جملہ میرے دل کو چیر رہا تھا۔ میں نے عدنان سے پوچھا، اگر ابا کو سب معلوم تھا تو انہوں نے امی کو کیوں نہیں بتایا؟ عدنان نے کہا، انہوں نے بتایا تھا، اس لیے تمہاری والدہ نے وہ فیصلہ کیا تھا۔ میں نے پوچھا، پھر حمزہ، کیا اسے بھی معلوم تھا؟ عدنان نے کہا، حمزہ کو آدھی حقیقت معلوم تھی۔ میں نے حیرت سے کہا، آدھی؟ وہ بولا، اسے صرف اتنا معلوم تھا کہ تمہیں گھر سے دور رکھنا ضروری ہے،
लेकिन असल वजह इसे भी पूरी तरह नहीं बताई गई थी। मैंने फौरन फैसला किया कि मुझे अम्मी से बात करनी होगी। मैंने अदनान से कहा, मैं अभी घर जाऊंगी। इसने मुझे रोकने की कोशिश की। सायरा अभी नहीं, मैंने कहा। 12 साल इंतजार किया है, अब मजीद नहीं। मैं इसी शाम अम्मी के घर पहुंच गई। दरवाजा खोला तो हमजा सामने था। मुझे देखते ही इसके चेहरे पर परेशानी फैल गई। इसने पूछा, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैंने कहा, क्योंकि अब मुझे सच मालूम करना है। हमजा कुछ कहता इससे पहले मैं अंदर चली गई। अम्मी कमरे में बैठी थी। मुझे देखते ही इनके चेहरे से रंग उड़ गया। मैं इनके सामने जाकर खड़ी हो गई और कहा, अम्मी 12 साल पहले आपने मुझे घर से निकाला था। आज मैं खुद वापस आई हूँ। अब आप मुझे नहीं रोक सकते। मुझे बताएं, आपने मुझे किससे बचाया था? अम्मी ने मुझे देखा और इनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक बाहर दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। हमजा ने दरवाजा खोला तो सामने वही शख्स खड़ा था जिसका नाम अदनान ने तस्वीर देखकर लिया था। इसने घर के अंदर कदम रखा और मेरी तरफ देखकर कहा, सायरा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। इस लम्हे मुझे यकीन हो गया कि 12 साल पुराना राज अब ज्यादा देर छुपा नहीं रह सकता था, मगर मुझे यह मालूम नहीं था कि अगले चंद मिनट में जो बात सामने आने वाली है वो सिर्फ मेरी जिंदगी नहीं बल्कि हमजा की जिंदगी भी हमेशा के लिए बदल जाएगी। हमजा की बात सुनते ही मेरा कदम जैसे जमीन में जम गए। मैंने बेयकीनी से पूछा, हमारे घर का कौन? हमजा ने फौरन जवाब नहीं दिया। अम्मी ने आंखें बंद कर ली और इनके चेहरे पर वही दर्द आ गया जो मैंने 12 साल पहले देखा था। मैंने कहा, अम्मी आप खामोश मत रहे, मैं इतने साल इंतजार कर चुकी हूँ। अम्मी ने कांपती आवाज में कहा, बेटी, जिस शख्स से मैं तुम्हें बचाना चाहती थी वो तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाना चाहता था। मैंने हैरत से पूछा, लेकिन वो शख्स आखिर है कौन? तब हमजा ने आहिस्ता से इस शख्स की तरफ देखा जो अभी तक दरवाजे के करीब खड़ा था। मैं चौंक गई क्योंकि वो शख्स फौरन नजरें झुका गया। हमजा ने कहा, सायरा, तुम इसे बचपन से जानती हो। तुम्हारे अब्बा के बहुत करीब था, इसलिए किसी को इस पर शक भी नहीं होता था। मेरे जहन में एक के बाद एक चेहरा आने लगा। फिर अचानक मुझे वो पुराना वाकिफ नाम याद आया जिसका जिक्र अदनान ने भी किया था। मैंने कांपते हुए कहा, क्या तुम इनकी बात कर रहे हो? हमजा ने सर हिला दिया। मेरी आंखों के सामने बरसों पुराने वाकयात घूमने लगे। मुझे याद आया कि अब्बा के इंतकाल से पहले वो शख्स अक्सर घर आता था। अम्मी इसे देखकर खामोश हो जाती थी और हमजा भी इसके सामने कभी खुलकर बात नहीं करता था। मैंने अम्मी से पूछा, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अम्मी ने रोते हुए कहा, क्योंकि अगर तुम्हें हकीकत मालूम हो जाती तो तुम खुद इसका सामना करने की कोशिश करते और मैं तुम्हें दोबारा किसी खतरे में नहीं डाल सकती थी। मैंने कहा, लेकिन आपने मुझे 12 साल तक तन्हा छोड़ दिया। अम्मी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं जानती हूँ बेटी, और यही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख है। मैंने अम्मी का हाथ थाम लिया और कहा, अगर आप मुझे बचाना चाहती थी तो मुझे सच बता देती, मैं आपके साथ खड़ी होती। अम्मी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटी, तुम इस वक्त बहुत छोटी थी और तुम्हें गुस्सा बहुत जल्द आता था। मुझे डर था कि तुम जज्बात में आकर इस शख्स से उलझ जाओगी। मैंने पूछा, लेकिन वो मुझसे चाहता क्या था? अम्मी कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, वो तुम्हें अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने पर मजबूर करना चाहता था। जब तुम्हारे अब्बा ने इसकी बात मानने से इनकार किया तो इसने हमें धमकियां देना शुरू कर दी। मैं हैरान रह गई। तो अब्बा के जाने के बाद आपने मुझे घर से निकाल दिया? अम्मी ने सर झुकाकर कहा, हाँ, क्योंकि मुझे मालूम हो गया था कि वो तुम पर नजर रख रहा है। मैंने जानबूझकर तुमसे सख्ती की ताकि तुम्हें लगे कि मैं तुमसे नाराज हूँ और तुम खुद हमसे दूर चले जाओ। मेरे दिल में एक अजीब सी कैफियत पैदा हुई। 12 साल तक जिस माँ को मैं बेरहम समझती रही वो दरअसल हर दिन मेरे लिए खौफ में जी रही थी। मगर एक सवाल अभी बाकी था। मैंने हमजा की तरफ देखकर पूछा, अगर तुम्हें सब मालूम था तो तुमने मुझे कभी सच क्यों नहीं बताया? हमजा ने कहा, क्योंकि अम्मी ने मुझे वादा दिया था कि जब तक खतरा खत्म ना हो मैं तुम्हें वापस नहीं बुलाऊंगा। मैंने कहा, और क्या अब खतरा खत्म हो गया है? हमजा ने नजरें झुका ली। इसी लम्हे बाहर से गाड़ी के रुकने की आवाज आई। अदनान ने खिड़की से बाहर देखा और अचानक इसके चेहरे पर परेशानी छा गई। इसने कहा, नहीं, वो यहाँ कैसे पहुंच गया? मैंने पूछा, कौन? अदनान ने मेरी तरफ देखा और सिर्फ इतना कहा, जिससे तुम्हें 12 साल पहले दूर किया गया था।
इसे अब मालूम हो चुका है कि तुम वापस आ गई हो। अदनान की बात सुनते ही मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो ये गाड़ी घर के सामने रुकी हुई थी। हमजा फौरन दरवाजे की तरफ बढ़ा, मगर अम्मी ने इसे रोक लिया। उन्होंने घबराई हुई आवाज में कहा, दरवाजा मत खोलना। मैंने हैरत से पूछा, अम्मी क्या वही शख्स है? अम्मी ने जवाब नहीं दिया, मगर इनके चेहरे से सब कुछ वाज़ा हो चुका था। चंद लम्हों बाद दरवाजे पर दस्तक हुई, फिर एक मर्दाना आवाज आई, मैं जानता हूँ सायरा अंदर है, दरवाजा खोलो। मेरे जिस्म में खौफ की लहर दौड़ गई। हमजा मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, तुम मेरे पीछे रहना। मैंने कहा, मैं सारी जिंदगी भागती रही हूँ, अब नहीं भागूंगी। दरवाजा खुला तो सामने वही शख्स था जिसे मैं बचपन से अपने खानदान का खैर ख्वाह समझती आई थी। इसने मुझे देखकर हैरत जाहिर की, जैसे इसे यकीन ही ना हो कि मैं वाकई वापस आ चुकी हूँ। वो बोला, सायरा तुम्हें अपनी माँ की बात मानकर वापस चले जाना चाहिए था। मैंने पहली बार मजबूत आवाज में पूछा, क्यों? आखिर आप मुझसे इतने खौफजदा क्यों हैं? वो खामोश हो गया। अदनान ने फौरन कहा, क्योंकि अब सायरा को वो बात मालूम हो चुकी है जिसे तुमने 12 साल छुपाया। इस शख्स का चेहरा बदल गया। अम्मी ने आंखें बंद करके कहा, बस अब सब खत्म होना चाहिए। मैंने हैरत से पूछा, क्या खत्म होना चाहिए? तब इस शख्स ने मेरी तरफ देखकर कहा, तुम्हें जो कुछ बताया गया है वो मुकम्मल सच नहीं है। मेरे कदम रुक गए। मैंने पूछा, तो फिर असल सच क्या है? इसने एक लम्हा खामोश रहकर कहा, तुम्हारे अब्बा के आखिरी दिनों में सिर्फ मैं ही इनके करीब नहीं था, तुम्हारा भाई हमजा भी वहां मौजूद था। मैंने फौरन हमजा की तरफ देखा। इसके चेहरे पर ऐसी परेशानी थी जैसे वो बरसों से इसी लम्हे से डरता रहा हो। मैंने हमजा की तरफ देखा तो मेरी जबान जैसे बंद हो गई। मैंने पूछा, हमजा, अब्बा के आखिरी दिनों में तुम्हारे साथ क्या हुआ था? वो काफी देर खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, सायरा मैं तुम्हें सच बताना चाहता था, लेकिन अम्मी ने मुझे रोक दिया था। मैंने कहा, आज नहीं, आज तुम्हें सब बताना होगा। हमजा गहरी सांस ली और बताया कि अब्बा के इंतकाल से कुछ दिन पहले उन्होंने इसे अपने पास बुलाया था। अब्बा बहुत परेशान थे और बार बार कहते थे कि ये घर किसी करीबी शख्स पर मुकम्मल भरोसा मत करना। उन्होंने करीबी से वादा लिया था कि वो अम्मी और मुझे हर हाल में महफूज रखेगा, मगर इसके अगले ही दिन वो शख्स घर आया और अब्बा से सख्त बहस की। हमजा ने यह बात अपनी आंखों से देखी थी, लेकिन अब्बा ने इसे किसी को बताने से मना किया था। मैंने हैरत से पूछा, फिर अब्बा की तबीयत अचानक क्यों बिगड़ी? हमजा ने नजरें झुका ली। यही तो बात है सायरा, हमें आज तक यकीन नहीं था कि वो सिर्फ बीमारी थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने अम्मी की तरफ देखा तो वह रोने लगी थी। इस वक्त वो शख्स आगे बढ़ा और बोला, तुम लोग 12 साल से यह गलत शक के साथ जी रहे हो। तुम्हारे वालिद की मौत का मुझसे कोई ताल्लुक नहीं था। मैंने गुस्से से कहा, फिर आप इतने साल खामोश क्यों रहे? इसने जवाब दिया, क्योंकि तुम्हारी माँ ने मुझे खामोश रहने पर मजबूर किया था। अम्मी ने फौरन कहा, यह झूठ है। कमरे में अचानक खामोशी छा गई। अदनान ने पहली बार सख्त लहजे में कहा, बस अब किसी को झूठ बोलने की जरूरत नहीं। मेरे पास वो सबूत मौजूद है जो 12 साल पहले सामने आना चाहिए था। मैंने हैरत से पूछा, कैसा सबूत? अदनान ने अपनी बैग से मोबाइल निकाला और कहा, तुम्हारे वालिद ने अपनी आखिरी मुलाकात में एक बात रिकॉर्ड की थी और इसमें जिस शख्स का नाम लिया गया है, इसे सुनकर शायद तुम्हें यकीन ना आए। अदनान ने मोबाइल मेज पर रखा और रिकॉर्डिंग चलाई। चंद लम्हे बाद अब्बा की कमजोर आवाज सुनाई दी। मैंने बरसों बाद इसकी आवाज सुनी तो मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। रिकॉर्डिंग में वो कह रहे थे, अगर ये बात कभी सायरा तक पहुंचे तो इसे बताना कि मैंने इससे कभी कोई बात नहीं छुपाई, मगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे इसे दूर रखना जरूरी है। मेरी सांस रुक गई। फिर अब्बा ने एक नाम लिया, मगर आवाज इतनी धीमी थी कि मैं पूरी तरह सुन ना सकी। अदनान ने रिकॉर्डिंग रोक दी और कहा, इस हिस्से को वाजा करने के लिए मुझे एक और रिकॉर्डिंग चाहिए थी जो अब मेरे पास है। मैंने बेचैनी से पूछा, आपने ये सब इतने साल क्यों छुपाया? अदनान ने कहा, क्योंकि तुम्हारे वालिद ने खुद कहा था कि इसे तब तक सामने ना लाया जाए जब तक तुम महफूज ना हो जाओ। मैंने फौरन हमजा की तरफ देखा। क्या तुम्हें यह मालूम था? इसने सर हिला दिया। नहीं, मुझे सिर्फ इतना मालूम था कि अम्मी तुम्हें बचाने के लिए हमसे दूर कर रहे हैं। अचानक बाहर से शोर की आवाज आई। वही शख्स दरवाजे के करीब खड़ा सब कुछ सुन रहा था। इसने गुस्से से कहा, यह रिकॉर्डिंग जाली है। अदनान ने फौरन जवाब दिया, अगर जाली है तो फिर तुम इतने परेशान क्यों हो?
वो शख्स खामोश हो गया। मैंने पहली बार गौर से इसका चेहरा देखा। इसकी आंखों में खौफ था। मैंने कहा, आप जानते हैं ना अब्बा ने क्या कहा था? वो मेरे करीब आया और बोला, सायरा तुम बहुत देर से गलत लोगों पर भरोसा कर रही हो। मैंने कहा, तो फिर सच बता दे। इसने हिचकिचाते हुए कहा, सच ये है कि तुम्हारे वालिद को सबसे ज्यादा खौफ अपने ही बेटे से था। ये सुनते ही मेरी नजर हमजा पर जम गई। मैंने हमजा को देखा तो इसके चेहरे पर ऐसी तकलीफ थी जैसे किसी ने इसके दिल पर वार किया हो। मैंने कांपती आवाज में पूछा, हमजा अब्बा को तुमसे खौफ क्यों था? वो फौरन बोला, सायरा मेरी बात पर यकीन करो, मैंने कभी अब्बा का बुरा नहीं चाहा, मगर मेरे जहन में 12 साल की सारी खामोशियां एक साथ घूमने लगी। वो शख्स मुसलसल हमजा पर इल्जाम लगा रहा था और कह रहा था कि आखिरी दिनों में हमजा इनसे कोई बात छुपा रहा था। मैंने हमजा से पूछा, फिर तुमने मुझे कभी कुछ क्यों नहीं बताया? हमजा ने आंखें पोंछते हुए कहा, क्योंकि अब्बा ने आखिरी वक्त में मुझे एक जिम्मेदारी दी थी और मैं जानता था कि अगर मैंने जबान खोली तो तुम भी खतरे में आ जाओगी। अदनान ने अचानक इसे रोककर कहा, हमजा अब वक्त आ गया है कि वो बात बता दो जो तुमने आज तक किसी को नहीं बताई। हमजा ने गहरी सांस ली और बोला, अब्बा के इंतकाल से एक रात पहले उन्होंने मुझे बताया था कि इन्हें अपने ये करीबी शख्स पर शक है, लेकिन उन्होंने नाम नहीं बताया। उन्होंने सिर्फ कहा था कि अगर कभी साहिरा को मुझसे दूर करना पड़े तो इसे रोकना नहीं, क्योंकि इसकी हिफाजत मेरे घर में रहने से नहीं बल्कि कुछ अर्सा दूर रहने में है। मैं हैरान रह गई, तो फिर तुमने मुझे क्यों न जाने दिया? हमजा की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि मैंने वादा किया था। अचानक अदनान ने वो दूसरी रिकॉर्डिंग चलाई। इस बार अब्बा की आवाज ज्यादा वाज़ा थी। उन्होंने कहा, हमजा अगर तुम ये सुन रहे हो तो मेरी बात याद रखना, सायरा वो किसी बाहर वाले से नहीं, अपने ही घर के एक शख्स से खतरा है। कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई। मैंने फौरन सबके चेहरों को देखा, मगर किसी की नजरें मेरी तरफ नहीं उठ रही थी। तब मुझे पहली बार एहसास हुआ कि असल राज अभी खुला ही नहीं था। अब्बा की आवाज सुनते ही मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई। मैंने एक एक करके सबके चेहरों को देखा, मगर किसी के पास मेरे सवाल का जवाब नहीं था। मैंने अम्मी से कहा, आपको मालूम है ना वो शख्स कौन है? अम्मी ने आंखें बंद कर ली। फिर उन्होंने बहुत आहिस्ता से कहा, हाँ बेटी मुझे मालूम है। मैंने बेखरारी से पूछा, फिर नाम क्यों नहीं लेती? अम्मी ने हमजा की तरफ देखा और बोली, क्योंकि जिसका नाम मैं लूंगी शायद तुम कभी इस हकीकत को कबूल ना कर सको। मेरे दिल में अजीब सा खौफ पैदा हो गया। मैंने कहा, अम्मी 12 साल से मैं इसी दिन का इंतजार कर रही हूँ, अब मुझे किसी बात से खौफ नहीं लगता। अम्मी ने कांपते हुए हाथ से सामने खड़े शख्स की तरफ इशारा किया। मैं हैरान रह गई, क्योंकि वो वही शख्स बरसों से खुद को हमारे खानदान का खैर ख्वाह साबित करता आया था। अम्मी ने कहा, यह शख्स तुम्हारे अब्बा के साथ आखिरी दिनों में था, मगर इसका असल राज ये नहीं है। वो शख्स गुस्से में बोला, आप फिर झूठ बोल रही हैं। अम्मी ने पहली बार मजबूत आवाज में जवाब दिया, नहीं आज मैं अपनी बेटी से मजीद झूठ नहीं बोलूंगी। फिर उन्होंने बताया कि अब्बा की बीमारी के दिनों में घर के अंदर होने वाली कई बातें इसी शख्स तक पहुंचती थी और वो जानबूझकर खानदान के अफराद में गलत फहमियां पैदा करता था। लेकिन सबसे बड़ा राज ये था कि अब्बा ने मरने से एक दिन पहले अम्मी को एक बात बताई थी, जिसने इन्हें मजबूर कर दिया था कि वो मुझे हमेशा के लिए घर से दूर कर दें। मैंने पूछा, वो बात क्या थी? अम्मी की आवाज भर आ गई। उन्होंने कहा, तुम्हारे अब्बा को मालूम हो गया था कि वो शख्स तुम्हें सिर्फ नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, वो तुम्हें तुम्हारे अपने खानदान से तोड़कर अपने काबू में करना चाहता था। मैंने हैरत से कहा, लेकिन क्यों? अम्मी ने जवाब देने से पहले हमजा की तरफ देखा और हमजा ने कहा, क्योंकि इसे डर था कि अगर सायरा को असल हकीकत मालूम हो गई तो वो इसके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। मैंने पूछा, कौन सी हकीकत? इसी लम्हे दरवाजे के बाहर से एक औरत की आवाज आई, सायरा अगर तुम वाकई सच जानना चाहती हो तो पहले मेरी बात सुनो। हम सब ने पलट कर देखा और दरवाजे पर खड़ी औरत को देखते ही अम्मी के चेहरे का रंग उड़ गया। दरवाजे पर खड़ी औरत को देखकर मैं बिल्कुल साकित रह गई। वो मेरी तरफ देख रही थी, मगर इसकी आंखों में अजनबियत नहीं बल्कि अजीब सी अपनायत थी। अम्मी ने इसे देखते ही कमजोर आवाज में कहा, तुम यहाँ क्यों आई हो? औरत ने जवाब दिया, क्योंकि अब सायरा को हकीकत जानने से कोई नहीं रोक सकता। मैंने बेचैनी से पूछा, आप कौन है? इसने आहिस्ता से कहा, मेरा नाम शगुफ्ता है और मैं तुम्हारे अब्बा के साथ इनके आखिरी दिनों में काम करती थी। मैंने हैरत से पूछा, तो आपको क्या मालूम है? शगुफ्ता ने कहा, तुम्हारे अब्बा ने आखिरी दिन मुझसे एक बात कही थी,
اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ صحیح وقت آنے پر تمہیں بتاؤں گی۔ میں نے فوراً پوچھا کیا بات؟ اس نے کہا انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ گھر میں ایک ایسا شخص ہے جو تمہاری ماں کو مسلسل ڈرا رہا ہے، لیکن وہ شخص اکیلا نہیں ہے۔ میری دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے پوچھا اس کے ساتھ کون ہے؟ شگفتہ نے کچھ لمحے خاموش رہ کر حمزہ کی طرف دیکھا۔ حمزہ کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ میں نے فوراً کہا حمزہ کو اس میں مت گھسیٹے، وہ میرے ساتھ کبھی غلط نہیں کر سکتا۔ شگفتہ نے جواب دیا، میں نے حمزہ پر الزام نہیں لگایا، میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ تمہارے ابا کو اپنے خاندان کے اندر ہونے والی ایک سازش کا علم ہو گیا تھا۔ پھر اس نے بتایا کہ ابا نے اپنی بیماری کے دوران کئی بار ایک ہی بات دہرائی تھی کہ اگر سائرہ کو محفوظ رکھنا ہے تو اسے کچھ عرصہ کے لیے مجھ سے بھی دور کرنا ہوگا۔ میں نے امی کی طرف دیکھا تو وہ رونے لگی۔ میں نے کہا تو آپ نے مجھے گھر سے نکال کر واقعی میری حفاظت کی تھی۔ امی نے سر جھکا کر کہا، ہاں بیٹی، مگر میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ جدائی 12 سال لمبی ہو جائے گی۔ شگفتہ نے اچانک کہا، لیکن ایک بات ابھی باقی ہے۔ میں نے پوچھا کیا؟ اس نے میری طرف دیکھ کر کہا، جس شخص نے تمہارے خاندان کو توڑنے کی کوشش کی وہ آج بھی تمہارے بہت قریب ہے، اور اسے سب سے زیادہ خوف اس بات کا ہے کہ تمہیں اپنے والد کی آخری ملاقات کی اصل حقیقت معلوم نہ ہو جائے۔ شگفتہ کی بات سنتے ہی میرے ذہن میں ایک ہی سوال گونجنے لگا کہ آخر وہ شخص کون تھا؟ میں نے امی سے کہا، اب مزید کچھ مت چھپائیں۔ امی نے میرے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور روتے ہوئے بولی، بیٹی تمہارے ابا کو آخری دنوں میں معلوم ہو گیا تھا کہ گھر میں غلط فہمیاں جان بوجھ کر پیدا کی جا رہی ہیں۔ مقصد صرف یہ تھا کہ ہم ایک دوسرے پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیں۔ میں نے پوچھا، اور یہ سب کس نے کیا؟ امی نے سامنے کھڑے شخص کی طرف دیکھا۔ وہ فوراً بول اٹھا، یہ جھوٹ ہے۔ مگر اسی لمحے شگفتہ نے کہا، اگر یہ جھوٹ ہے تو پھر تم نے 12 سال پہلے مجھے وہ بات کہنے سے کیوں روکا تھا جو تمہارے سامنے کہی گئی تھی؟ وہ شخص خاموش ہو گیا۔ عدنان نے بھی اپنا فون نکالا اور کہا، میرے پاس اس گفتگو کا ثبوت ہے۔ اس نے ایک مختصر ریکارڈنگ چلائی جس میں اسی شخص کی آواز تھی۔ وہ کسی کو کہہ رہا تھا کہ سائرہ کو خاندان سے دور رکھنا ضروری ہے، کیونکہ اگر وہ حقیقت جان گئی تو سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ میرے لیے سننا قابل یقین تھا۔ میں نے کہا، آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اس نے نظریں جھکا کر جواب دیا، میں نے تمہیں نقصان پہنچانے کا ارادہ کبھی نہیں کیا تھا۔ میں صرف چاہتا تھا کہ تم اپنے خاندان سے دور رہو تاکہ میری اپنی غلطیاں چھپی رہیں۔ میں نے پوچھا، کون سی غلطیاں؟ وہ خاموش ہو گیا۔ تب حمزہ نے آگے بڑھ کر کہا، سائرہ، ابا کی بیماری کے دوران کچھ فیصلے غلط ہوئے تھے، مگر سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ ہم نے ایک دوسرے سے سچ چھپایا۔ میں نے امی کی طرف دیکھا، ان کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ انہوں نے کہا، میں نے تمہیں 12 سال تک اپنے دل سے نہیں دور کیا تھا، میں نے صرف تمہیں خطرے سے دور رکھا تھا۔ یہ سن کر میری ساری ناراضی جیسے ٹوٹنے لگی۔ میں امی کے پاس بیٹھ گئی اور ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا، آپ نے مجھے بہت تکلیف دی، مگر شاید آپ نے جو کیا وہ اپنے خوف میں کیا۔ امی نے مجھے سینے سے لگا لیا۔ 12 سال بعد میں پہلی بار اپنی ماں کے گلے لگی تھی۔